لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہم نے 11ویں سپارے اور 12ویں سپارے کے کچھ حصے کی سماعت کی 11واں مکمل اور 12واں ربع، یعنی اب سورہ توبہ مکمل ہو گئی اور سورہ یونس بھی ہم نے سنی ہوئی مکمل ہو گئی، سورہ ہود بھی شروع ہو گئی۔ آج بھی بہت کثیر مضامین ہیں، لیکن چند ایک منتخب کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے میں زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم۔ وہاں کہ ان کے مال میں سے، ان کے اموال میں سے، مالوں میں سے صدقہ لیجیے، تطہرهم بها تزکیہم بها وصل علیہم۔ جب آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں گے تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ان کا مال پاک ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ نفس ہوگا۔ یعنی ایک تو مال پاک ہوگا، مال میں سے جو مال کا حق تھا، جو غریبوں کا حق مال کے اندر تھا، وہ نکل جائے گا، اور پھر تزکیہ نفس بھی ہوگا، قلب کی ستھرائی بھی ہوگی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دل میں جو مال کی محبت جمع ہوتی ہے، مال انسان نکالنا نہیں چاہتا، خود اپنے اوپر خرچ کرنے پر آئے گا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ گھر میں کوئی تقریب ہو جائے بے دھڑک خرچ کر دے گا، اس لیے کہ نام و نمود ہے۔ پڑوس والے بولیں گے کہ بھائی تقریب بھی کی ہے لیکن ایسی پھیکی کر دی، ایک ہی ڈش پکا کے کھلا دی۔ وہاں ٹھیک ٹھاک خرچہ بھی ہوتا ہے، خود کھانے پینے جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، خود پہنتے ہیں تو اچھے سے اچھا برانڈ دیکھ کر پہنتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں جیب سے نکلتا نہیں۔ یہ ایک عام مزاج ہے، وہ اس کے لیے ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ جب عیدی میں دیتے ہیں تو بڑا بڑا کپڑا دیتے ہیں، اور جب مسجد میں دیتے ہیں تو ڈھونڈ کے پرانا سا دیتے ہیں، جس کے اوپر پین کے نشان لگے ہوں، جس کے اوپر پان کے دھبے لگے ہوں، جو کہیں سے ذرا سا پھٹا ہوا ہو، جس پہ کہیں سے ٹیپ لگا ہوا ہو۔ حالانکہ ویلیو دونوں کی برابر ہے، لیکن جب فقیر کو دیں گے تو ڈھونڈ کے پرانا والا نوٹ نکال کے دیں گے، اور جب اپنے بچوں کو عیدی دیں گے تو ڈھونڈ کے کڑک والا عیدی میں دیں گے۔ حالانکہ ویلیو دونوں کی برابر ہے، لیکن اس سے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم دینے میں تو پرانی چیز دیتے ہیں، لیکن جب اپنی ناک کی بات آئے اور اپنے گھر میں خرچ کرنے کی بات ہے تو پھر اچھے سے اچھا۔ تو یہ جو دینے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفاق کا، اس سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، قلب اس سے پاک ہوتا ہے، مال کی محبت جو دل میں جمع ہے ہمارے، وہ محبت بھی کرتی ہے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر فرمایا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اگر نیت بری ہو تو اس کا اچھا عمل بھی جو ہے وہ انکارت ہوتا ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں نے مسجد بنائی اور بنانے کی نیت یہ تھی کہ بھائی مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی جائے، یعنی
ہماری اس 1.5 اینٹ کی مسجد کے اندر کچھ مسلمانوں کا گروہ ٹوٹ کر آ جائے، یہ اتنے سارے جمع ہو گئے تو کچھ ہمارے پاس بھی آئے، تو مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کی نیت تھی۔ اب یہ اتنا خطرناک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سخت حکم ارشاد فرمایا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا کہ اس مسجد کے اندر یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کے اندر آپ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اس لیے دعوت پیش کر رہے ہیں کہ آپ یہاں آئیں تاکہ ان کے پاس ایک سند ہو جائے، لیکن ان کی نیت خراب ہے، زیادہ ان کی مسجد میں نہ جائیں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے احق ان تقوم فیہ، فرمایا کہ وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ وہ مرد ہیں کہ جو بہت زیادہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور خوب پاک رہنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد قباء کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے، تو یقیناً مسجد قباء یعنی یہ جس کی تعریف ہوئی ہے مسجد قباء، تو یقیناً وہ مسجد و تزئین ہے، اور جس جس کو اس کی زیارت نصیب ہوئی ہے، جس جس کو وہاں نماز و نوافل پڑھنا نصیب ہو، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، آج کا پس منظر ہم دیکھیں فلسطین کا، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بدلے میں کچھ دیتے ہیں، بھائی ہم سودا خریدتے ہیں تو بدلے میں پیسے دیتے ہیں، تو جب کوئی چیز خریدیں گے ظاہر اس کے بدلے میں کچھ دیں گے، جب کچھ لیں گے تو کچھ دیں گے، یہ معاوضہ ہوتا ہے، عوض ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے، وہ بدلے میں کیا دیا ہے؟ کہا کہ بدلے میں جنت عطا کی، جنت کے بدلے میں مومنین کی جانوں کو خرید لیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اب کوئی اپنی جانوں کو بیچنا ہی نہ چاہے، کہے کہ نہیں میں نے تو نہیں بیچنا، مجھے نہیں چاہیے جنت، میرے لیے بس دنیا ہی اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سودا رکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دو اور جنت لے لو، اس میں اپنا آپ بیچنا پڑے گا، اس میں اپنی خواہشات کو بیچنا پڑے گا، اس میں اپنی ترجیحات کو بیچنا پڑے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے اس کی وضاحت موجود ہے، تو آج کے پس منظر میں آپ دیکھ لیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، اور فرمایا کہ وعدا علیہ حقا، اس بات پر وعدہ اللہ کا تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ تو کہا کہ یہ جو ایک عہد ہم نے کیا ہے، ایک عقد ہم نے کیا ہے، ایک معاہدہ ہم نے کیا ہے، اس معاہدے کو جس نے پورا کر دیا، کون سا معاہدہ تھا؟ وہی خرید و فروخت کا معاہدہ۔ کہا کہ اس خرید و فروخت کے معاہدے کو جس نے پورا کیا تو اب ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہوں نے جو خریدا تھا وہ انہوں نے بالکل صحیح سودا خریدا،
बायअतुम बिही, जो सौदा खरीदा है वो बिल्कुल तुमने सही सौदा खरीदा है, तुम्हारे लिए खुशखबरी। और फरमाया वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये सौदा कर लेना और इस आयत को पूरा कर लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी। आगे फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र हुआ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, बेशक यकीन तुम्हारे पास आ गए हैं एक रसूल जो तुम ही में से हैं, यानी इंसानों में से हैं, अरब में से हैं, तुम्हारे कबीले में से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, और जो तुम पर तकलीफें आती हैं वो इन पर बहुत दुश्वार गुजरती हैं, यानी तकलीफें तुम पर आती हैं, परेशानी हो जाती है। आसमान पर जब बादल बन जाया करते थे, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर परेशानी के आसार नमदार हो जाया करते थे कि अल्लाह कहीं ये अज़ाब तो नहीं है, या अल्लाह ये कोई अज़ाब की सूरत तो नहीं है, इससे मेरी उम्मत कोई तकलीफ में मुब्तला तो नहीं हो जाएगी। अल्लाह के रसूल दुआ के लिए हाथ उठा दिया करते थे। अल्लाह के रसूल इतने रहीम, इतने रऊफ़, इतने करीम है अपनी उम्मत पर कि बाप भी अपने बेटे के लिए कितना शफीक होगा, कितना करीम होगा, और माँ भी इतनी बच्ची के लिए, अपनी औलाद के लिए कितनी करीम होगी जितने आका अपनी उम्मत के लिए और उम्मती के लिए करीम। एक करम के मुज़ाहिरे दुनिया में भी देखे और आखिरत में भी देखे कि जो सरकार का उम्मती होगा, सरकार उसकी शफाअत फरमाएगी, गुनाहगारों को उनकी शफाअत से जन्नत में ले जाएंगे। ये मुज़ाहिरे हम आखिरत में भी देखें कि वो जगह होगी कि जहाँ बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे से भागेगी, बाप जहाँ बेटे से भागे आ कह के बुलाते ही है, और माँ जब इकलौते को छोड़े लुत्फ वहाँ फरमाते ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ बेटी से भाग रही होगी, कुरान कहता है, बाप भाग रहा होगा, शोहर बीवी से भाग रहा होगा, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, नफसी नफसी का आलम होगा। लेकिन एक हस्ती जिनका वहाँ आसरा होगा और जो बुलाएंगे, तसव्वुर करें कि कहीं किसी कोने में मैदान महशर में अफसरदा हम बैठे हैं, अफसरदा हम बैठे हैं, अपने गुनाहों पर नाते में हैं, हिसाब किताब चल रहा है, हम फंस गए, अल्लाह को पता ना लाया का भाई हिसाब पूछ ले। लेकिन अगर ऐसा हो गया, फंस गए और सख्त हिसाब चल रहा है और कहीं मुँह छुपाते हम फिर रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बख्शवा दो, अपनी चंद नेकियां दे दो, ये सब होगा ना, अपनी चंद नेकियां दे दो, वो कहेगा मुझे अपने डाले पड़ेगा, और फिर कुछ नेकियां चली जाएंगी, दुनिया में किसी से हमने किसी का हक मारा था, वो वहाँ नेकी की सूरत में दे दिया जाएगा, ऐसे भी नेकियां चली जाएंगी। तो यूं करके जब हिसाब होगा सारा, तो कुछ गुनाहगार जो कि अफसुल्ला खड़े होंगे और बस मुंतज़िर होंगे कि उनके लिए हुक्मनामा जारी हो और वो जहन्नम में रसीद कर दिए जाएँ, वहाँ सरकार का लुत्फ़ होगा, वहाँ सरकार की शफाअत होगी, वहाँ मक़ाम महमूद होगा, सरकार सजदे में सर रखेंगे और अल्लाह की जानिब से निदा होगी, इरफ़ा रअसक, अपने सर को उठाइए, सल तुअता, मांगिए, क्या मांगते हैं आपको अता किया जाए, कीजिए जिसकी शफाअत करते हैं, आपकी शफाअत आज कबूल की जाएगी। कोई हज़रत ईसा के पास जा रहा होगा, कोई हज़रत मूसा के पास जा रहा होगा, कोई हज़रत इब्राहीम के पास जा रहा होगा, तो फिर सब कहेंगे कि उनके पास जाओ, आज उनके पास जाओ, आज इनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई, तो आज इनकी रसाई है, और फ़कत इतना सबब है इनेक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये भी एक अंदाज़ है सोचने का
یہ بھی ایک تصور ہے، یہ بھی ایک خیال ہے کہ آج ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی کہ دیکھو سب کھڑے ہیں، محبوب ہے تو وسیع ہے، چل رہی ہے تو ان کی چل رہی ہے، سنی جا رہی ہے تو ان کی سنی جا رہی ہے۔ تو جب سب کہیں گے ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ہمارے پاس نہ آؤ، ہمارے پاس نہ آؤ، تو اس وقت سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کہہ رہے ہوں گے انا لہا انا لہا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہو، انا لہا کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، آج میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، آج میں تمہیں بخشاؤں گا، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ اتنا پرسکون اور اتنا پرلطف تصور ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ ایک مسلمان ایک سرکار کو امتی غور کرتا ہے تو اپنے غم بھلا دیتا ہے۔ تو یہ تصور کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر دیکھنا فرمایا ما من شفیع الا بإذنہ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کون ہے کہ جو شفاعت کرے؟ اور یہ سورہ یہی آیت کرسی کہتا ہے کہ جو بھی شفاعت کرے گا، پہلے سرکار شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر شفاعت کی بھی اقسام ہے، شفاعت صغریٰ ہے، کبریٰ ہے، پھر اور بھی اس کی اقسام ہوتی ہے کہ موقع ہو تو اس پر گفتگو کریں گے کہ شفاعت بالوجاہت کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ۔ آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے، سورہ یونس کے اندر بھی بڑے کثیر مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ کے فضل میں، اللہ کے فضل میں خوش ہو جاؤ، تمہارا دل جھوم اٹھے کہ اللہ کا فضل تم پر ہو جائے۔ وہ کہا کہ یہ تمہارا خوش ہو جانا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کر رہے ہو، بچا رہے ہو، اس بچانے سے بہتر ہے۔ یعنی خوش ہو کے مسرت میں جب تم خرچ کرو گے تو یہ خرچ کرنا بچانے سے بہتر ہے۔ خوشی میں خرچ کرنا، اللہ کے فضل کی خوشی میں خرچ کرنا۔ اب اللہ کے اوپر کتنے سارے فضل ہیں، کتنے سارے انعامات ہیں، لیکن اللہ کے انعامات میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نعمت کبریٰ۔ تو اگر ایسا موقع مل جائے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے خرچ کرنا پڑے تو بالکل خرچ کریں۔ یہاں لوگ سین کے رکھتے ہیں، ابھی تو جناب یہ کام پڑا ہے، وہ کام پڑا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں لیکن پوچھو عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، مدینہ گئے نہیں، وہاں بزنس ٹور کر کے آ گئے، بچوں کو گھما کے لے آئے، نہیں گئے تو مدینے نہیں گئے، نہیں گئے تو مکہ نہیں گئے۔ تو اگر یہ نہیں دیکھا نا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس میں ایک الگ ہی جاذبیت ہے۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا اس کی جاذبیت ہے۔ پیرس کے اندر بھی وہ کشش نہیں ہے، اور بڑے بڑے جناب محلات کے اندر وہ کشش نہیں ہے جو خانہ کعبہ کے اندر کشش ہے، کیسے کھینچ لیتے ہیں۔ اور جو گنبد خضرا کا لطف ہے، وہ لطف آپ کو چاہے وہ بڑے بڑے برجوں میں نہیں ملے گا، چاہے وہ خلیفہ کا برج ہو یا پھر وہ کوئی اور سا برج ہو۔ تو یہ ایک الگ ہی اس کی جذبیت ہے، ایک الگ ہی اس کی روحانیت ہے۔ تو اگر وہاں جانے کے لیے خرچ کرنا چاہے، خرچ اگر کرنا ہو تو بالکل اس میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور حج کی اگر استطاعت ہو جائے، حج تو ویسی زندگی کا فرض ہے ایک بات۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں استطاعت ہوتی ہے، دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بڑی بدنصیبی، بڑی بدنصیبی۔ اس بدنصیبی کو دور کرنا چاہیے اور اللہ کے گھر میں حاضری دینی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے حوالے سے، اپنے نیک بندوں کے حوالے سے، اپنے مقربین کے حوالے سے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک
جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہے۔ ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کے غم سے وہ آزاد ہے، نہ غم دنیا نہ غم آخرت، نہ خوف دنیا نہ خوف آخرت۔ خیر وہ تو خوف ہوگا، غم تو گزشتہ زمانے کا ہوتا ہے۔ غم اور خوف میں فرق یہ ہے کہ خوف ہوتا ہے مستقبل میں پیش آمدہ کسی امر پر، اور غم ہوتا ہے زمانہ ماضی میں کسی گزرے ہوئے معاملے پر۔ یعنی اگر میرے پیسے گم ہو جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی مجھے بڑا غم لگا ہوا ہے، میں یہ نہیں بولوں گا کہ مجھے بڑا خوف لگا ہوا ہے۔ تو پیسے گم ہو جانے کا خوف نہیں ہوگا، یعنی جو زمانہ ماضی میں ہو گیا ایک معاملہ، اس کا غم ہوگا، اور آئندہ کسی معاملے کا دھڑکا لگا ہوا اس کا خوف ہوگا، اس کا غم نہیں ہوگا کہ بھائی میں یہاں سے گزروں گا مجھے لگتا ہے میں لٹ جاؤں گا اس لیے مجھے خوف آ رہا ہے، تو وہ خوف ہوگا، وہ غم نہیں ہوگا اس لیے مجھے غم ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، یعنی نہ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہوگی جس سے وہ پریشان ہوں گے، اور نہ ماضی میں کوئی بات ایسی ہوئی ہے جس سے وہ پریشان ہیں۔ ان کا ماضی بھی پرسکون ہے اور ان کا مستقبل بھی پرسکون ہے، یہاں سے لے کر جنت تک سارا مستقبل ان کا پرسکون ہے۔ تو اور ماضی میں کوئی کام اگر ایسا ہوا بھی ہے انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ بھائی جو اولیاء ہیں وہ معصوم تو نہیں ہوتے نا، البتہ محفوظ ہم کہہ سکتے ہیں، معصوم تو نہیں، غلطی تو ان سے ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر انہوں نے توبہ کر لی۔ کتنے آپ کو تاریخ کے اندر اللہ کے اولیاء ایسے ملیں گے، ایسے تذکرے ملیں گے کہ جو جہاں اسرار پر تھے نہیں، اس کے مسافر بھی تھے، اچانک اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے توبہ کی، اور ایسے وہ ایسے کنورٹ ہوئے، ایسے کنورٹ ہوئے، ایسے اللہ والے ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی مثال، ابراہیم بن ادم جو کہ بادشاہ تھے، ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ ایک دن کیا ہوا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے اپنے بادشاہی کے بستر پر، نرم نرم بچھونے پر، چھت پر اچانک دھم 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 کی آواز آئی، جیسے چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کون ہے، چھت پر کون بھاگ رہا ہے؟ محل کی چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے۔ میں کہا کون بھاگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا، اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں عقل ہے، تم محل کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈتے ہیں، محل کی چھت پہ اونٹ چڑھ رہا ہے کبھی؟ تو اس نے کہا کہ جیسے محل کی چھت پہ مجھے اونٹ نہیں ملے گا، ایسے ہی تجھے اس بستر بادشاہی پہ خدا نہیں ملے گا۔ بس اس جملے کا احساس ہوا کہ بادشاہ چھوڑ دی، اور جناب آپ تصور کریں بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، بہترین زر پر لباس پہنتے ہیں، مخلوق اطاعت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، جب چل رہے ہیں نرم بچھونا بھی چڑھا ہے، اللہ ایسا روب ہے، ایسا دبدبا ہے، ایسا جو ہے دنیاوی عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جب یہ ہوا تو جناب چند کپڑے لے کر اور بستر شہنشاہی کو چھوڑ کر اور لباس شہنشاہی کو اتار کر وہ چلے گئے دریا کنارے۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہاں چلے گئے بادشاہ سلامت، کہاں چلے گئے، ڈھونڈ پڑ گئی۔ صبح اٹھے لوگ ڈھونڈ رہے بھائی بادشاہ کہاں ہے۔ اب ڈھونڈنے نکلے، دیکھا تو پتہ چلا کہ شکل سے پہچانا لوگوں نے، ہاں یہ لگ تو ہوئی ہے، ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور الگ ہی ان کی کیفیت تھی۔ لوگ وہاں گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ اتنا سب کچھ، آپ کدھر کس راستے پر نکل گئے، اتنا آپ کو بہترین پروٹوکول تھا، لباس تھا، بستر تھا، سب کچھ تھا، سب چھوڑ دیا آپ نے، اتنی بڑی سلطنت تھی، حکومت تھی آپ کی۔ تو
کہا کہ اچھا ہے ابھی بتاتا ہوں. انہوں نے کوئی چیز لی، سوئی غالباً تھی یا کوئی چیز تھی، وہ انہوں نے لی اور لے کر اس کو پانی میں پھینکا. وہ پانی میں پھینکنے کے بعد انہوں نے مچھلیوں کو حکم کیا تو مچھلیاں دوڑتی 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 یعنی ریس لگاتے ہوئے ایک مچھلی نے اس کو اپنے منہ میں دبایا اور وہ لے کر ابراہیم کے رحمت کی بارگاہ میں. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ وہ بادشاہت اچھی تھی ہے یہ بادشاہت اچھی؟ وہ تمہیں دھوس سے دھمکی سے پیسوں کے بلبوتے پر جاو جلال کے بلبوتے پر فخر جو آبائی فخر ہے اس کے بلبوتے پر میں وہ حکومت کیا کرتا تھا. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کوئی بھی اطاعت نہیں کرتا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو میرا مطیع کر دیا. ابھی نہ پیسہ نہ کچھ، لیکن مخلوق میری فرما کرتا. مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر بار چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں اور پھٹے پرانے کپڑے. جناب ہمیں مسجد میں یہ بتایا تھا کل سے نظر ہی نہیں آ رہے گھر میں، اپنا کاروبار بند کر کے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح بھی لوگ منتقل ہوئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ حب جا حب دنیا جب تک دل میں بسی ہوئی ہے تب تک دل میں خدا کا بسانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم دنیا میں نہیں ہے. رہنا بھی ہے دنیا میں. اب لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، جیسے یہ ان کا حال ہے. لوگوں کے اپنے اپنے احوال ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو جو حکم ہے، ہم جیسے لوگوں کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہو، لیکن دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تمہارے اندر داخل ہو. یعنی جیسے کشتی پانی پر چلتی ہے لیکن پانی کشتی میں داخل نہیں ہوتا. جیسے ہی پانی کشتی میں آیا تو کشتی گئی، کشتی ڈوب گئی. تو ایسے رہنا ہے کہ دنیا کے اوپر چلنا ہے، دنیا اندر داخل نہ ہو. جب دنیا اندر داخل ہوئی تو بس میں ڈوب گئی. بظاہر تو لگے گا کہ کہاں ڈوب گئی، یہ تو اتنے بڑے بڑے عالیشان مکانات بنا گئے، کہاں ڈوب گئی. اتنا مال و دولت تو مال و دولت کے کافروں کے پاس نہیں ہے، مال و دولت کے قارون کے پاس نہیں ہے. مال و دولت کسی کی کامیابی کی دلیل تھوڑی ہے. کامیابی کی دلیل ہے ہدایت، تقویٰ. یہ کامیابی کی دلیل ہے اور یہ کرامت کے درجات ہیں. تو یہ ہو گئے حضرت بشر حافی ہو گئے. کسے کسے لوگ آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے کہ ننگے پیر چل رہے ہیں اور سب کچھ جناب چھوڑ چھاڑ دیا. کتنا کچھ پہلے شرابیں بھی ہیں اور جناب ایک گناہوں بھری زندگی ہے، لیکن اللہ نے بس ایک چھوٹی سی نیکی تھی، ایسی قبول فرمائی اور ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ دنیا ہی بدل گئی. تو یہ سب ہو جاتا ہے. اچھا تو یہ کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے. بس یہ آخری بات ہے. یہ بھی 11 سے 12 میں مکمل نہیں ہوا، 12 سے 12 پر پہنچ بھی نہیں سکے، وقت جو کہ مختصر ہوتا ہے. تو کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ جو اولیاء ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. یہ ایک سوال ہے کہ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ بھائی یہ شخص اللہ کا ولی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کو چھپا دیا ہے. کوئی شخص بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ولایت کو اللہ نے چھپا دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے جبے کے اندر ولایت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ایک شخص مزدوری کر رہا ہے، کھڈے کھود رہا ہے، ایک شخص سے چھولے بیچ رہا ہے اور وہ اللہ کا ولی. تو یہ تقسیم اللہ نے نہیں کی کہ کسی نے جبہ پہنا ہوا ہے، کسی نے امامہ لگایا ہوا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو دوسرے ہیں بیچارے وہ ان کے اندر تو ولایت ہو ہی نہیں سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو ولایت دیتا ہے، یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے. تو قرین قیاس تو یہی ہوتا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے.
یہ قرینہ قیاس ہے، لیکن اس کا مطلب اور مقصد یہ مفہوم مخالف ہونے سے یہ نہیں ہے کہ کسی مزدور کو ولایت نہیں مل سکتی۔ ایک بات میں نے عرض کی کہ یہ طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والے کو ولایت عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کسی کو ولایت عطا فرمانے کا ارادہ کر لے اور اس کے پاس علم نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے علم بھی عطا فرماتا ہے، بے علم نہیں چھوڑنا۔ جس کو اللہ نے ولایت دینی ہے اس کو علم بھی دے دے، بے علم نہیں چھوڑے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولایت کا دعویٰ کرے اس کو قرآن پڑھنا بھی نہ آتا، کوئی ولایت کا دعویٰ کرے یا لوگ اس کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں، اس کو طہارت کے مسائل نہ آتے ہیں، اس کو نماز پڑھنی نہ آتی ہو، اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ چھو چھو پھو پھو اور جھاڑ پھو اور یہ وہ عملیات اور جنات اور یہ سب ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ سب نہ ولایت کی دلیلیں ہیں نہ ولایت کے علامات ہیں۔ اللہ نے جس کو معیار ولایت قرار دیا ہے کہ آپ اس معیار پہ پرکھ کر اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ شخص ولی ہوگا، وہ ہے تقویٰ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ مسجد سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ باجماعت نمازوں کا پابند ہوگا، وہ فاسق مولد نہیں ہوگا، اعلانیہ فسق نہیں کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں، اس پہ معافی مانگ رہے ہوگا، وہ فوراً اللہ سے رجوع کرنے والا ہوگا، وہ معافی مانگنے والا ہوگا، گناہوں پہ ڈٹ جانے والا نہیں ہوگا، گناہوں پہ وہ جزم کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو جہاں تقویٰ نظر آئے گا، ایمان اور تقویٰ، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کے لیے پھر خوشخبری کیا ہے؟ اچھا، ایک تو ہے ولایت کہ جو اللہ نے عطا فرما دی ہے، جس کے لیے ارادہ کر لیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ہم اپنی کوشش سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ولایت وہبی اور ولایت کسبی، یعنی جسے اللہ عطا فرما دے، اور ایک وہ ہے کہ اپنے کسب سے بھی اپنی کوشش سے بھی بندہ ولی بن سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ولی کے بارے میں سنیں ہیں تو ہم بولیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے وہ ولی ہے، وہ پانی پہ چلتا ہے وہ ولی ہے، ہم جیسا کوئی زمین پہ چلنے والا تو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ولایت کا دروازہ ہم سب کے لیے کھلا ہے، اور ہم سب کو دعوت عام ہے کہ آ جاؤ ولی بن جاؤ، ہم سب کو دعوت عام ہے۔ اس کا طریقہ بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لے آؤ، تقی ہو جاؤ۔ تمہیں ہم اپنا خود پتا کر دیں کہ ولایت ہے کیا۔ ولایت محض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ کی بارگاہ کا قرب ملے، یہ ولایت۔ ہاں، پھر ولایت کے اندر درجات ہیں کہ کوئی کس درجے پر ہوگا، کوئی کس درجے پر ہوگا، اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ کوئی قطب کہلاتا ہے، کوئی اوتاد کہلاتا ہے، کوئی کچھ کہلاتا ہے، کوئی کچھ کہلاتا ہے، وہ ایک الگ مدارج ہے۔ ٹھیک ہے، باہر کیا ہے تو اس کی جو پہچان کا طریقہ ہے وہ ہے ایمان اور تقویٰ۔ وہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نماز کا وقت ہوا اور جناب اس سے پوچھے نماز تو ہو گیا، ہم تو مدینہ میں پڑھتے ہیں، وہ بھائی محلے کی مسجد میں آتے نہیں ہو تو مدینہ چلے جاتے ہو۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ نہ جانے کس کس کو ولی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو ولی ہوتے ہیں ان کو ہم ولی نہیں سمجھتے۔ ہم نے شاید، یہ معذرت میں تھوڑی سی بات زیادہ ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں کچھ غلط تصورات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کا چہرہ بڑا پرنور ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کا چہرہ تو کالا ہے، یہ کہاں سے ولی ہو گیا؟ ہم چہروں سے بھی ولیوں کو بچاتے ہیں، یہ بڑا نورانی چہرہ ہے۔ وہی انگریزوں کے چہرے دیکھیں کیسے کیسے کھلے ہوئے، کیسے لال ٹماٹر ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ ولی ہوتے سر؟ کوئی شخص اچھے ماحول میں رہتا ہے، اے سی والی گاڑی میں سفر کرتا ہے، اس کے گھر میں اے سی ہے، وہ ایک ہائیجینک انوائرمنٹ میں رہتا ہے، اچھے ماحول میں رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اس کا چہرہ بھی چمک جائے گا، اچھی غذا کھائے گا، اس کا چہرہ بھی چمک جائے گا۔ تو چہرے کا چمک جانا یہ ولایت کی دلیل تو نہیں ہے۔ اور ایک شخص جو بیچارہ اللہ اللہ کرتا ہے، غریب ہے، دھوپ کے اندر وہ محنت کرتا ہے، مزدور ہے، گڈھے کھودتا ہے، اس
کے سر سے پسینہ ٹپک رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں جماعت سے نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہم بولیں گے کہ یار یہ پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، چہرہ دیکھو اس کا کیسا، جھریاں چہرے پہ پڑ رہی ہیں، یہ کہاں سے گڑی ہوئی؟ یہ کوئی علامت نہیں ہے۔ نور ایک الگ چیز ہے، اس میں ہم مغالطہ کھا سکتے ہیں، اس میں ہم غلطی پر ہو سکتے ہیں۔ نور سے یہ نہیں کہ کالا جو ہے وہ گورا ہو جائے گا جب نور آتا ہے، گورا ہونے کا مطلب نور نہیں ہے، بلکہ شادابی ہوتی ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ ان کے چہرے گورے ہونا نہیں ہے علامت، علامت یہ ہے کہ جب تم ان کے چہرے کو دیکھو گے، ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، تم اپنی آخرت یاد آئے گی، تم اپنے گناہ یاد آئیں گے، پھر تم توبہ کرو گے، تم رو گے، تمہیں مزہ آئے گا ان کے پاس بیٹھنے میں، تو پھر آؤ گے ان کے پاس۔ تو اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ اللہ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے، ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔